میں قلم، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ صدر علی وقار، زیر بحث قرارداد اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ قرارداد میں موجود پہلا اہم لفظ اس، جو کہ قرارداد کو زمانہ حال کے لیے ہی مقید اور معین کر دیتا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی مقرر زمانہ ماضی کی دلیل دے تو وہ سراسر غلط ہوگی اور نہ مانی جائے گی۔ قرارداد میں موجود دوسرا اہم لفظ اندھیرے سے مراد ظلم و ستم، تاریکی، جبر و استبداد اور ناانصافی کے ہیں، جو کہ ایک منفی استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور جبکہ اجالے سے مراد روشنی، انصافی، امن و امان اور نور کے ہیں، جو کہ ایک مثبت استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور جبکہ ہے عصر حاضر پر دلالت کرتا ہے، تو گویا صدر علی وقار ضمنی، ظاہری، باطنی، فکری، مجازی، عسکری، منطقی تمام جہات سے قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ دنیا جس اندھیرے میں ڈوب چکی ہے، جس مہلک وبا میں ڈوب چکی ہے، اس سے ایک نہ ایک دن چھٹکارا پائے گی اور اجالا ہوگا، سورج طلوع ہوگا، روشنی ہوگی اور یہ دنیا اس مہلک وبا سے چھٹکارا پائے گی۔ صدر علی وقار، اگر قرارداد کا قانون فطرت کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو یہ قانون فطرت ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر رات کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی کرنیں بکھرتی ہیں، تو ثابت ہوتا ہے کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ اگر قرارداد کا عالمی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو ارسطو کے قول کے مطابق کوئی بھی جیتنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی دشواری کا سامنا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو صدر علی وقار، ہمیں بھی اس کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے محنت اور سخت محنت کی ضرورت ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے اگر ہم محنت کریں گے تو آگے روشنی ہی روشنی ہے اور اجالا ہے، جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ اگر قرارداد کا سماجی اعتبار سے جائزہ لیا جائے، تو اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پرانے زمانے میں اگر مہلک وبائیں یا پھر ایسے کوئی کیسز پھیلتے تھے تو اس وقت مزدوروں، فقیروں اور غریبوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہ ہوتی تھیں، ان کے بچے، ان کی بیویاں تڑپ تڑپ کے تل ملا کے مر جاتی تھیں، مگر آج الخدمت، JDC اور الیدھی فاؤنڈیشن جیسے بے نیاز NGOs ملک کے غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے، کہ صدر علی وقار، جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں، یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ شکریہ۔ میری صدا کو دبانا تو خیر ممکن ہے، مگر حیات کی للکار کون روکے گا؟ فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا؟ نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے عوام کی تلوار کون روکے گا؟ جناب والا، پیش کردہ قرارداد اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ اس میں موجود پہلا اہم لفظ اس، جو اندھیرے کا تعین کر رہا ہے اور اس میں اشارہ ہے۔ جناب والا، اندھیرا تاریکی کا وہ روپ جو تمام روشنیوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور اجالا وہ روشنی جو اندھیرے سے لڑ کر اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ جبکہ جناب والا آخری لفظ ہے عصر حاضر پر دلالت کرتا ہے، تو جناب والا گویا قرارداد کے اندر منطقی تضاد موجود ہے، کیونکہ اس کا جو لفظ ہے وہ حاضر چیز پر دلالت کرتا ہے۔ گویا جناب والا کہا جا رہا ہے کہ اندھیرا حاضر ہے، اسی طرح جناب والا ہے عصر حاضر پر دلالت کرتا ہے۔ گویا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اجالا حاضر ہے، اور اندھیرے اور اجالے دونوں چیزوں کا ایک وقت میں جمع ہونا ناممکن ہے۔ اور جناب والا منطق کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جملے میں تضاد پایا جائے تو خبر باطل کر دی جاتی ہے۔ جناب والا قرارداد جملہ خبریہ ہے، لہذا قرارداد منطقی طور پر باطل اور مسترد ہوتی ہے۔ جناب والا، اگر قرارداد کو بالفرض بحث کے طور پر بحث کے قابل مان بھی لیا جائے تو جناب والا
قرارداد کا اگر سائنسی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو پہلی بات تو یہ بات ماننا لازم آئے گی کہ اندھیرا لازم ہے، یعنی اندھیرے کے وجود کے بعد روشنی آئے گی، اندھیرے کا وجود ماننا لازم آئے گا۔ جناب والا جب اندھیرے کا وجود ماننا لازم آئے گا تو سائنس کی روح سے آج تک دنیا میں کبھی مکمل اندھیرا ہوا ہی نہیں، کیونکہ اندھیرا وہ ہوتا ہے جس میں مکمل طور پر روشنیوں کا قتل ہو جائے، جبکہ دنیا میں کوئی نہ کوئی کونا ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ لہذا جناب والا اندھیرے کا جب وجود ہی نہیں تو اس کے بعد اجالے کا کیا سوال؟ ہاں البتہ اگر قائد اعوان کے گھر میں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بل پے کریں، دوسروں پر اندھیرا کیوں تھوپ رہے ہیں؟ جناب والا قرارداد کا اگر فلسفیانہ نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو اسکاٹش انلائنمنٹ فلسفے کے مطابق ڈارک ایجز یعنی تاریک دور 1700 صدی عیسوی میں ختم ہو گئے اور اس کے بعد دنیا روشنی کے دور میں داخل ہو گئی۔ لیکن جناب والا قائد اعوان اور ان کے حواری نہ جانے کیسے دقیانوسی لوگ ہیں جو اس روشن اور ترقی یافتہ دنیا کو دوبارہ پتھروں کے دور میں دھکیلنے جا رہے ہیں تاکہ اپنی قرارداد کی سچائی ثابت کر سکیں۔ جناب والا میرے مخالفین یعنی قائد اعوان اور ان کے حواری کرونا کو اندھیرا کہیں گے، ظلم کو اندھیرا کہیں گے، ناانصافی کو اندھیرا کہیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم پر اندھیرے کی صورت میں مسلط کرنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ اور لیکن جناب والا بلکہ مجھے لگتا تو ایسا ہے کہ کرونا انہوں نے ہی اپنی بدعمالیاں کر کے خدا سے مانگا تھا تاکہ ان کو اندھیرا ثابت کرنے کے لیے، اپنی بیتو کی قرارداد کو درست ثابت کرنے کے لیے کوئی جہت تو ملے۔ تو جناب والا ہمارے ملزم قائد اعوان جو کراچی کی تمام معیشت کی تباہی کی ذمہ دار ہیں اور اس پوری صورتحال کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے میں غدار کے لیبل کی فرمائش کروں گا۔ ارے انہیں تو بات بھی کرنے کا ڈھنگ آتا نہیں، مخالفوں کو میں اپنے ذلیل کیسے کروں؟ اور دلیل ہی نہیں جب میرے دوستوں کے پاس، بتائیے کہ میں رد دلیل کیسے کروں؟ بتائیے کہ میں رد دلیل